دوستوں، آج ماہ ذی الحج کی 7 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ ذی الحج کی 7 تاریخ کو صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، ماہ ذی الحج کی 7 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ پورا سال ماہ ذی الحج کی 7 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے۔ یہ ماہ ذی الحج کا پہلا جمعۃ المبارک ہے جو سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اس دن کا میں نے ایک ایک دن گن کر انتظار کیا ہے، کیونکہ یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج ماہ ذی الحج کی 7 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، ماہ ذی الحجہ کی 10 راتوں کی اللہ رب العزت نے قسم ارشاد فرمائی ہے۔ ان 10 دنوں کی اللہ پاک کی بارگاہ میں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس مہینے میں تمام امت محمدی حج کے سفر کے لیے مکہ مکرمہ کا رخ کرتے ہیں۔ پوری دنیا سے مسلمان مکہ مکرمہ کا سفر کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں جانوروں کی قربانی دیتے ہیں اور غریبوں میں، مساکینوں میں اس گوشت کو تقسیم کرتے ہیں۔ کیا اس طرح کی تقسیم آپ لوگوں نے کہیں دیکھی ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہی تو ہے، ورنہ عام دنوں میں اگر گوشت آپ لوگ اپنی تھیلیوں میں لے کر نکلیں گے تو چیلیں اور دیگر جانور اس گوشت پر جھپٹا مارتے ہیں، لیکن قربانی کا گوشت کا احترام تو چیل، کوے اور دیگر جانور جیسے کتا بلی بھی کرتے ہیں۔ ان کو بھی پتہ ہے یہ قربانی کا گوشت ہے، حالانکہ گلیوں کے اندر جانور ذبح ہو رہے ہوتے ہیں، آلائشیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن کوئی جانور کھانے کو نہیں آتا۔ وجہ صرف ایک ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یہ قربانی کا آغاز ہے، یہ قربانی کا جو معاملہ ہے وہ چل پڑا ہے۔ یہ تمام کی جو پرندے ہیں، جو چرند پرند ہیں، جو دیگر جانور ہیں، اللہ پاک ان سب کو حکم دے دیتا ہے کہ امت جو محمدی ہے، جو قربانی ابراہیم کر رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جو جانوروں کو قربان کر رہی ہے، تمہیں ان لوگوں کو بالکل بھی پریشان نہیں کرنا اور اس گوشت کی طرف بھی ہرگز بھی تمہیں نہیں لپکنا۔ اللہ والوں، یہ رب کا فضل ہے، یہ رب کا معجزہ ہے، یہ زندہ میرے رب کا معجزہ ہے جو آج کے دور میں ہم سب لوگ جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، اور اس گوشت کی تقسیم اللہ رب العزت نے کتنی بہترین انداز میں فرمائی ہے کہ ہر غریب تک گوشت پہنچ جاتا ہے، جو بالکل ہی مسکین ہے، جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، میرا رب ان کے گھر میں بھی گوشت پہنچاتا ہے، اور ان دنوں میں گوشت پکتا ہے، وہ لوگ پیٹ بھر کے گوشت کھاتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ خاص میرے رب کی طرف سے انعامات ہیں جو ہم لوگوں کی طرف آئے ہیں۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے، یہ مہینہ بہت زیادہ افضلیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو پورے سال کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر آپ مقدر کا ستارہ چمکوانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ ذی الحج کی 7 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔
آج میری تمام بہنوں بیٹیوں ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ ذی الحج کی 7 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن ہے، یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا ماہ ذی الحجہ کی 7 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ ذی الحج کی 7 تاریخ جمعۃ المبارک کو لاپرواہی سے گزار دی، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دی تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ ذی الحج کی 7 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیبوں کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولیوں میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ ذی الحج کی 7 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ ماہ ذی الحج کی 7 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے، اور یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ ذی الحج کی 7 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ ذی الحج کی 7 تاریخ سال میں ایک بار آتی ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، جاپان، عمان، سعودی عربیہ، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ماہ ذی الحج کی 7 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن آ جائے، آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہیں نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر پر چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ماہ ذی الحج کی 7 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کر مانگنا ہے، آپ مانگ لیں۔ یہ نہ سوچیں کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچیں کہ 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگیں گے تو میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج کی رات، آج کے مہینے میں رب کی ذات نصیب اور تقدیر کو لکھتی ہے۔ رحمت، برکت بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہے، اور جو بندہ کھلی آنکھوں سے یا پھر جھولی پھیلا کر منگتا بھکاری بن کر ماہ ذی الحج کی 7 تاریخ
पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वजीफा पढ़ लेगा, रहमतों बरकतों से झोलियां भरवा लेगा। रब्बे करीम इसके आज तक जिस हाजत के लिए वो मांग रहा है वो कई सालों से जो पूरी नहीं हो रही, वजीफा पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, नौकरी नहीं मिल रही, बेटियों के रिश्तों में आसानी के लिए पढ़ लो, दुनिया के हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। 100% यकीन के साथ ये वजीफा पढ़कर देखिएगा। इस तस्बीह को पढ़ने वाला पूरे साल के फ़ायदे उठाता है, पूरे साल की खुशियाँ झोली में आ जाती हैं। अल्लाह वालों, करना क्या है, तवज्जो के साथ मुलाहिज़ा करें। अगर आप बेरोज़गार हैं, रोज़गार के लिए पढ़ लें। आप किराए के मकान पर रहते हैं, अपना ज़ाती घर चाहते हैं तो पढ़ लें। आप कर्जदार हैं, करोड़ों का कर्ज है, कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा, तो आप लोग कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ लें। नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लें। घर से बेसकूनी, बेबरकती के खात्मे के लिए पढ़ लें। अल्लाह वालों, आज आप जो मांग सकते हैं, जितना मांग सकते हैं, मांगते चले जाएं। आप मांग मांग कर थक जाएंगे, रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। मेरा मसला है तो मैं आपके सामने हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करूंगा कि आज का ये वजीफा पढ़ लेना। आज लापरवाही मत करना, पूरा दिन मौजूद है, पूरी रात मौजूद है, सिर्फ चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ लो। माह जिलहज की 7 तारीख है, पहला जुम्मतुल मुबारक का दिन। अगर कोई बंदा अपनी किस्मत के लिए, अपने पूरे साल की खुशियों के लिए, गुर्बत तंगदस्ती से निजात के लिए चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा नहीं पढ़ सकता तो वो फिर कभी भी कामयाब हो नहीं सकता। दोस्तों, मेरी आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि माह जिलहज की 7 तारीख जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना। माह जिलहज की हर घड़ी कबूलियत की है। अल्लाह वालों, ये बहुत ख़ास वक्त है, ये बहुत ख़ास महीना है। इस महीने को हरगिज़ भी लापरवाही में, कोताही में मत गुजारना। माह जिलहज्जा की 7 तारीख जुम्मतुल मुबारक के दिन जो शख्स भी इस वजीफे को पढ़ लेता है, अर्श पर बैठा रब सलामती, रहमतें, बरकतें अता फरमाता है। जिसको यकीन नहीं आता, आज वक्त है, आज माह जिलहज की 7 तारीख है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। मांग लो। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आएँ, आज के इस ख़ास अमल, इस ख़ास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा पहले इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। माह जिलहज की 7 तारीख जुम्मतुल मुबारक के दिन की मैं खुसूसी दुआ करता हूँ। आपने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिको मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता मेरे मौला। माह जिलहज का महीना है, गुनाहों की बख्शिश का महीना है, रिस्क और दौलत की तकसीम का महीना है, नसीब और तकदीर लिखवाने का महीना है। ए मेरे मालिको मौला, तू रहमान है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता आज तेरे सामने भिखारी बनकर, फ़कीर बनकर बैठे हैं। आज जो कोई बेरोज़गार है, रोज़गार अता फरमा। अगर बीमार है तो शिफाए कुल्ली अता फरमा। लाचार है, तंगदस्त है, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। कर्जदारों को कर्ज से निजात अता फरमा। घर से बेसकूनी का, बेबरकती का खातिमा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक जायज़ हाजातों को अपनी गैबी ख़जानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। फ़लस्तीन और गाज़ा के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। इनकी हर दुख दर्द परेशानियों को दूर फरमा। इनको उरूज और नुसरत अता फरमा। जो मुसलमान अभी तक कुफ्फार से बरसरे पेकार हैं, उनको फतह और नुसरत अता फरमा। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में आमीन अपने पूरे नाम के साथ ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक जाए और पता नहीं किसी एक की आमीन भी रब्बे करीम को पसंद आ जाए और तमाम सुनने वालों को, तमाम दुआओं में शामिल होने वालों की हर हाजत पूरी हो जाए। अब अमल क्या है? माह जिलहज की 7 तारीख जुम्मतुल मुबारक का दिन है, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए बावज़्ज़ो मुसल्ले पर बैठकर आपने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें।
تو سب سے بہتر ہے۔ لیکن اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یا پھر کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کی ویڈیو اسکپ کرنے سے اگر وظیفے کی کوئی خاص بات چھوٹ گئی، آپ سے وظیفے کا کوئی خاص حصہ مس ہو جاتا ہے، تو پھر نہ کہیے گا کہ عمل کا فائدہ نہ ہوا۔ پوری ویڈیو دیکھیں، مقصد کو ذہن میں رکھیں اور ریک کر دیکھیں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آج ماہ ذی الحج کی 7 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن پڑھتے ساتھ ہی آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا۔ یہ آج کا خاصم خاص وظیفہ ہے، یہ آج کی خاصم خاص تسبیح ہے، یہ آج کا وہ عمل ہے جس کو پڑھنے کے بعد دوبارہ پورا سال کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک بار درود پاک ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی کچھ بھی مانگتا ہے مانگ لیجئے گا۔ آج ماہ ذی الحج کی 7 تاریخ ہے، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تقدیر و نصیب کا مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج بے روزگاروں کے لیے آپ لوگ پڑھ لیں انشاءاللہ العزیز، بے اولادوں کے لیے پڑھ لیں، اولاد ملے گی۔ تنگ دست ہیں، تنگ دستیوں سے نجات کے لیے پڑھ لیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد شوہر کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو۔ جس کو جو چاہیے، جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے یہ کسی صورت بھی پوری ہو ہی نہیں سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ انشاءاللہ آج جو بھی ماہ ذی الحج کی 7 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ تسبیح پڑھے گا، اس کے پورے سال کے دن پھر جائیں گے۔ صرف گزارش یہ ہے کہ دل میں جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لینا، جو مانگ سکتے ہو مانگ لینا، وہ انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا۔ نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے ذہن میں اپنے مقصد کو رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ بہت آسان سے چند منٹ کا وظیفہ ہے۔ خدا را ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی کی وجہ سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے۔ اور یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، پھر پورا سال انتظار کرنا پڑے گا کہ کب ماہ ذی الحج کی 7 تاریخ آئے اور رب کریم ہماری حاجات کو پورا کرے۔ تو آپ لوگ توجہ کے ساتھ اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے اپنے دل ہی دل میں جتنے بھی آپ کے مقصد ہیں، اپنی حاجت ہیں، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ اللہ رب العزت کے 2 نام ہیں، میرے رب کے 2 صفاتی نام ہیں۔ یا سلام یا اللہ، اس کو پڑھنا ہے۔ یا سلام یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا سلام رب کریم کا صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے کہ اے سلامتی دینے والی ذات۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ رب کریم اس کو ہر طرح کی تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے نکال کر سلامتی عطا فرمائے، کامیابیاں عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے، راستے کھول دے، رزق کے بند دروازوں کو کھول دے، نسلوں کو آباد فرما دے۔ آج ہی یا سلام یا اللہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آج ماہ ذی الحج کی 7 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے یا سلام یا اللہ نکل رہا ہو، آپ دل ہی دل میں اپنے مقصد، اپنی حاجت کے لیے مانگتے چلے جائیں۔ حاجت کوئی بھی ہے، خواہش کوئی بھی ہے، یا سلام یا اللہ پڑھتے دوران رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ آپ نے یا سلام یا اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف آپ لوگوں نے 9 بار پڑھنا ہے، یعنی 9 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ 9 بار یا سلام یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا کیسے پڑھنا ہے۔ یا سلام یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا سلام یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا
تو 2 بار ہو گیا، یا سلام یا اللہ تینوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا سلام یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 4 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا سلام یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 9 بار پڑھنا ہے، 9 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے۔ ماہ ذی الحج کی 7 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یا سلام یا اللہ کو جب آپ لوگ 9 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھتے، ساتھ ہی اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص عمل ہے، وہ تسبیح جس سے صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، تمام بڑی سے بڑی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ تسبیح نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گی، آخرت اور دنیا آسان ہو جائے گی، کیونکہ اس مہینے میں مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ نصیب اور تقدیر، زندگی، موت، رزق، ہر شے کے بارے میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ نے صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مومنوں کی پہچان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی نہیں جانتا اس بات کو کہ یہ کتنا زیادہ مجرب یہ کلمات ہیں اور یہ کتنے عظیم کلمات ہیں، اور اس کو مرکزی کلمات بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب کوئی شخص اس امید کے ساتھ پڑھتا ہے کہ میں دار اسلام میں داخل ہو جاؤں، یا پھر وہ اس امید کے ساتھ پڑھتا ہے کہ میرے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے، تو وہ بھی اس نیت سے پڑھ سکتا ہے۔ اللہ والوں، اس کی فضیلت میں صرف ایک حدیث میں آپ کے آگے بیان کروں گا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، اگر ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ کی تسبیح کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں 7 زمینوں اور آسمان درمیان میں جتنی بھی تسبیحات ہیں، جتنے بھی وظائف ہیں، ان سب کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کی تسبیح ان تمام اعمال پر فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، افضلیت میں بھی بھاری ہوگی، اور ہر طرح سے کامیابی میں بھی بھاری ہوگی۔ تو اللہ والوں، ماہ ذی الحجہ کی 7 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے، اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو کلمات پڑھنے ہیں وہ یا مسبب الاسباب کے ہیں۔ یہ نام اتنے قبولیت والے ہیں کہ غیب سے راستہ بنائیں گے، آپ کے لیے جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی آپ کے رستوں کی رکاوٹیں ہیں، وہ سب کی سب ہٹتی چلی جائیں گی۔ آپ لوگوں نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، اس طرح سے پڑھنا ہے کہ گویا آپ روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، سسکتے ہوئے، آہوزاری کرتے ہوئے آپ لوگ پڑھتے چلے جائیں۔ کس طرح سے پڑھنا ہے؟ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب یا مسبب الاسباب پڑھ لیں، اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا 1 بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا ربنا کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا ربنا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اے میرے رب، یعنی کہ جب آپ زمین پر بیٹھ کر اپنی پریشانیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگ کہیں گے اے میرے رب، محبت سے اے میرے رب، تو اللہ پاک کی طرف سے جو ہے فرشتے زمین پر آئیں گے اور آپ کی جو پریشانیاں ان کو دور کر جائیں گے۔ اللہ والوں، جمعۃ المبارک کے دن فرشتے آسمان سے زمین پر نزول کرتے ہیں، اور جو پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کو پہلے لکھتے ہیں، اور جو بعد میں داخل ہوتا ہے اس کو بعد میں لکھتے ہیں۔ وہ سونے کے قلم لے کر اترتے ہیں، چاندی کے اوراق لے کر اترتے ہیں، اور جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن جو کر رہا ہوتا ہے اس کو اس طرح سے لکھ دیتے ہیں، اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں صبح کے وقت، طلوع آفتاب کے وقت پہنچتے ہیں، اور وہ رجسٹر وہ پیش کرتے ہیں کہ تیرا فلاں بندہ کیا کر رہا تھا۔ اب سوچیں اگر آپ کا نام اس طریقے سے لکھا جائے کہ فلاں بندہ وہاں گانے سن رہا تھا، یا فلمیں دیکھ رہا تھا، یا وہاں سو کر گزار رہا تھا، تو سوچیں کتنی زیادہ یہ ہمارے لیے مایوس کن بات ہے۔
اللہ والوں اس کے برعکس اگر یہ لکھا جائے کہ وہ قرآن پڑھ رہا تھا، وظائف پڑھ رہا تھا، تجھے راضی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، یا پھر یا ربنا پڑھ رہا تھا، تو سوچیں یہ ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑے شرف کی بات ہے۔ تو اللہ والوں یا ربنا کو آپ نے چوتھے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ یا ربنا ایک بار ہو گیا، اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا ربنا کی پوری ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ والوں اس وظیفے کو آپ لوگ پانی کے گلاس پر پڑھ کے دم بھی کر سکتے ہیں اور اس پانی کو پی بھی سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس پانی کو پینے سے بھی آپ کے اندر کی جو بیماریاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو ٹینشنیں ہیں، وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا، آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں جو مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں، مانگتے چلے جائیں۔ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس وظیفے کو مجھے بھی صحیح طرح سے صحیح ٹائم پہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک کے 99 نام ہیں، ان میں سے کوئی 2 صفاتی نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔